الحمد لمن نزل وانزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک هم المؤمنون حقا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب اللہ لما یغدو بہ من نعم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. صدق اللہ وصدق رسول اللہ. میرے انتہائی قابل احترام سامعین، ایک مولانا صاحب کے سامنے ایک بندے نے سوال رکھا کہ حضرت، آپ کو ایک چیز چننے کا موقع ہے، آپ کے پاس ایک چیز لینے کا آپشن ہے، آپ بکرا کھائیں گے یا بریانی کھائیں گے؟ مولانا صاحب نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا: اللہ تجھے بھی اسی طرح مشکل میں ڈالے جس طرح تو نے مجھے مشکل میں ڈالا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تھوڑی دیر بارش روک دے، کیونکہ بارش کی تو بڑی شدید ضرورت ہے، اور دوسری طرف پروگرام بھی ہے، احباب نے اتنی محنت کر کے یہ پروگرام سجایا ہے، تو اب بڑی مشکل ہے. بہرحال جب تک یہ ان کو بے شک باہر بھیج دیں، یہ تنگ کریں گے، ان کو ادھر پیچھے بھیج دیں یا اندر بھیج دیں، یہ سب بچوں کو بھیج دیں. نہیں، خاموش یہ نہیں ہوں گے بالکل. ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر دینا تاکہ گفتگو کی سمجھ آ سکے باقیوں کو. بالکل بالکل، تھوڑا سا اگر خاموشی ہو جائے یا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے دو آیات مبارکہ اور احادیث سے دو گوشے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اپنے مقررہ اور مخصوص وقت میں اسی پر گفتگو کر کے اس کے بعد خصوصی خطاب فرمائیں گے. ہمارے ملک پاکستان کے نامور خطیب ہیں اور جو واقعتاً ایک خطیب ہیں. میری مراد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ چند ہی لمحات میں آپ ان کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے. میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ان دو مصروں سے کروں گا کہ حشر میں منکروں کی ذرا شکلیں تو دیکھنا. دوسرے مصرے میں یہ اس وجہ سے میں نے صرف اٹھایا تھا، حضرت ناراض نہیں ہونا کہ بار بار اٹھنے جانے سے وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، میں نے اس لیے گزارش کی تھی. بہرحال چلیں توجہ کیجئے گا، دوسرے مصرے پہ بولیے گا اگر آپ کو مصرع پسند آئے. شاعر کہتا ہے: حشر میں منکروں کی ذرا شکلیں تو دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے سرور کونین کے ساتھ. اب اسی ذوق کے ساتھ دوسرا شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بلندیوں کی وہ کس انتہا پہ بیٹھے ہیں، بلندیوں کی وہ کس انتہا پہ بیٹھے ہیں، حسین پشتے رسول خدا پہ بیٹھے. میری ساری گفتگو انہی دو شخصیات پر، اہل بیت اور صحابہ. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے کچھ شرم و حیا کے لا۔ اور یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم۔ حضرت اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، دل ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ علم ہمارا ہے یورپ میں۔ مظفر وارثی بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا ہے تو یورپ جانے کی ضرورت نہیں، انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے کی ضرورت نہیں۔ اس مصرے پہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آپ کی پسندیدہ شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم، کدھر جائے؟ دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ سامعین عزیز وقار، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے، تھوڑا سا سفر طے کیا تو ایک کافر سامنے آیا۔ کافر کی یہ خواہش تھی کہ حضرت علی مسجد میں نہ جائیں۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی توجہ۔ موسم شدید خراب ہونے لگا ہے، لیکن آپ ایمان کا تحفہ لیجئے گا، ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ کافر حضرت علی کے پاس، حضرت علی کہاں جا رہے تھے؟ سارے بولو، منو کورن لگے ہو، پٹرول میں تری مہنگا کیتا۔ حضرت علی کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں۔ کافر حضرت علی کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی خواہش کیا تھی کہ علی مسجد۔ آج بھی اس وقت کافر کی خواہش تھی علی مسجد نہ جائے، آج کافروں کی نسل کی خواہش ہے علی والے مسجد نہ جائے۔ اچھا، اب وہ مسجد جانے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کتنی دفعہ بلاتا ہے دن میں؟ 5 دفعہ۔ مرضی ہے، جملہ سمجھ آیا نہ آیا، ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو میں سمجھا گا اللہ پاک نے میری نوکری قبول کر لی۔ اللہ نے 5 دفعہ ہر دن میں، اللہ 5 دفعہ بلا، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، اللہ 5 دفعہ بلاتے ہیں۔ اب وہ کافروں کی جو نسل ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان مسجد نہ جائے۔ اچھا، اگر جانا بھی ہے تو 3 دفعہ چلا جائے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ مسلمان مسجد نہ جائے۔ مسجد سے خاص چڑ ہے، کافروں کی بات کر رہا ہوں، مسجد سے خاص چڑ ہے ان کو۔ ان کا بس چلے تو یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد سے تبدیل کر کے کچھ اور رکھ لے، کیونکہ کس سے چڑ ہے ان کو؟ مسجد سے۔ لیکن حضرت علی مسجد، اب کسی میں یہ طاقت تو نہیں کہ وہ زور سے حضرت علی کو روک سکے، کسی میں یہ طاقت ہے؟ کسی میں طاقت نہیں۔ حیدر کرار کہتے ہیں علی کو۔ لفظوں پہ بھی بولا کیجئے، لفظوں پہ بھی، صرف جوش پہ نہ بولا کیجئے، لفظوں پہ بھی بول کے کہیں سبحان اللہ۔ علی کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر کرار۔ حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ اور سامعین عزیز وقار، عربی لغت میں ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 17 نام آئے ہیں شیر کے، 17 نام عربی لغت میں۔ جی ہاں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عربی میں لیسا بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حارث بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اب کسی میں یہ طاقت نہیں کہ حیدر کو تلوار سے روکے مسجد نہ جا۔
کر کے کہا یا رسول اللہ اگرچہ ٹانگیں پتلی ہیں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ حیدر اسے کہتے ہیں جو دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دے، حیدر اسے کہتے ہیں جو مرہب کو پچھاڑ دے، حیدر اسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چیت کر ڈالے، حیدر اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی دشمن کھڑا نہ ہو سکے، حیدر اسے کہتے ہیں جسے مصطفیٰ ہجرت کی رات بستر دے کے جائے، حیدر اسے کہتے ہیں مصطفیٰ قریش مکہ کی بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے ہاشمیوں کی امانتیں جس کے حوالے کر کے جائے، اسے حیدر کہتے ہیں۔ ارے خندق کے سامنے تو کبھی خیبر کے سامنے، جملہ سمجھیے گا، سمجھے بولیے گا، خندق کے سامنے تو کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ وہ کافر طاقت کے زور پر تو حیدر کو روک سکتا تھا؟ نہیں روک سکتا تھا۔ حیدر کوئی عام شخصیت نہیں، حیدر وہ جس نے مرہب کو مخاطب کر کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ مرہب کو مخاطب کر کے مولا علی نے کہا مرہب میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایڈی اچھی آواز نال علی دے نام تے سبحان اللہ آکھو کہ موسم مزید سونا ہو جائے۔ کہندے نے موسم بڑا عاشقانہ ہے، محبوب ساتھ ہونا چاہیے، ساڈے محبوب تے صحابہ تے اہل بیت، ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار، اچھا ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حیدر وہ ہے، واللہ یہ بات کرنے کی کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن آپ تسی بولے ایڈا سونے ہو، سانو تو سننے والا چاہیے ہوندا ہے، ہن انشاءاللہ مغرب تک میں ہی لگیا رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور جو حضرت آئے نہیں انہوں نے نال لے جانا گڈی پا۔ اب سامنے سے بکر یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وقت نہیں تھا، لیکن تسی بولے ایڈا سونے ہو، سنیے گا۔ حیدر اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کہے من کن تو مولا ہو۔ جڑا اس حدیث دا منکر ہے او نہ بولے، جڑے مندے ہو کو بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام سے پوچھئے گا، یہ حدیث ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا تھا، لیکن سن قاضی مظہر کے مرید کا عقیدہ، سن علماء دیوبند کا عقیدہ، سن میرا عقیدہ، علماء دیوبند کے سب سے چھوٹے نوکر سے علماء دیوبند کا عقیدہ سن۔ کوئی بدبخت کہنے لگا دیکھیں جی نبی نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علی کو اپنے بعد جانشین منتخب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سن، اگر اس جملے سے علی جانشین بنتے ہیں نا تو پھر اس جملے سے بھی کسی کو جانشین بنا، لو کان بعدی نبی لکان۔ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں کہ اگر اس جملے سے علی جانشین بنتے ہیں تو پھر یہ جملہ کدھر جائے گا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ میں نے کہا اگر اس طرح جملے سے علی جانشین بنتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ میں نے کہا پھر تو عثمان بھی۔ اب سامعین عزیز وقار، صبح 10 بجے لے کے ہن تک بیٹھے ہو، اینی داد ہن تک کسے نو تسی نہیں دیتی جنی میں ہن لے لگا۔ میں بڑی وڈی گل کر دیتی ہے، میں داد تواڈے اندروں کر لینی۔ میرا جملہ سنیو، میرا استدلال سامعین عزیز وقار، میرا استدلال ہے من کنتو مولا ہو علی مولا، یہ جملہ نبی کا جانشین بننے کے لیے کافی نہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ
ورفیقی فی الجنت عثمان، یہ جملہ نبی کا جانشین بننے کے لیے کافی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ جملہ نبی کا جانشین بننے کے لیے کافی نہیں. نبی کا جانشین بننا ہو، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا ہو، نبی کا پہلا خلیفہ بننا ہو تو نبی کا یہ جملہ لاؤ، مرو ابا بکر ماشاءاللہ کیا بات ہے. خلافت راشدہ جنہ میں ٹل لایا انی باری تو کہہ دے اس کو ماشاءاللہ. جو کہہ رہا ہوں سپیکر لگ سی ہوں میرا گلا ہوں جی پاٹ گیا ہوں. سامعین عزیز وقار، نبی کا جانشین بننے کے لیے یہ جملہ ہونا ضروری ہے، مرو ابا بکر. سامعین عزیز وقار ایک اور جملہ سنیے، تواڈی ایڈی برکت ہے کہ میری ذہن وچ ایک اور گل آ گئی ہے، پیش کراں. اب آج کے دور میں جان بوجھ کے صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن گردانا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خیبر ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. خیبر دے نال جو تسی نہیں ہو بول دے تاں ہی تے پھر وہ بول دے رہے. سبحان اللہ. خیبر نو نہیں ہو مندے. سبحان اللہ. خیبر دے فاتح نو بھی نہیں ہو مندے. تو پھر آکھو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیبر ہے اور یہ بات درست ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن عبادہ سمیت کئی صحابہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے. خیبر فتح نہیں ہوا، کوئی انکار نہیں. حضور نے کہا کل جھنڈا اسے دوں گا. واہ کیا معیار ہے چکوال والوں آپ کا. لوگ کہتے ہیں علی نو نہیں مندے، گل ادھی یہ بول پہ. حضور نے کہا کل میں جھنڈا اسے دوں گا. کسے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو میرا بھائی ہوئے گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے جو میرے چچا کا بیٹا ہوگا. حضور نے کہا توجہ، کل جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے مجھ سے بھی محبت کرتا ہے. اب سامعین عزیز وقار، ساری رات صحابہ دعا کرتے رہے، یا اللہ جھنڈا ہمیں ملے. صبح حضور نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا کتھے گیا میرا پرا علی. علی کے نام اچھی والا کو سامعین عزیز وقار، جھنڈا حضرت علی کو دیا. میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، خدا را یہ بات سنبھالیے گا، جھنڈا حضرت علی کو ملا. ابو بکر کی خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے، نہیں ملا. عمر کی خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے، نہیں ملا. حضرت عثمان کی، تو حضرت عباس کی، حضرت سعد کی خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے، نہیں ملا. جھنڈا علی کو ملا. ابو بکر نے شکوہ نہیں کیا، عمر نے شکوہ نہیں کیا، ارے صحابہ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ جسے جھنڈا ملا، جھنڈا جس کا بھی تھا فیصلہ مصطفیٰ کا تھا. ایک اور پھر آنکھوں فیصلہ کس کا تھا؟ مبارک دی حضرت علی کو، مبارک ہو آپ کے ہاتھ پر اللہ فتح دینے کا نبی نے کہہ دیا تھا، مبارک ہو. ابو بکر نے بھی مبارک دی، عمر نے بھی مبارک دی، صحابہ نے بھی مبارک دی. کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی کیونکہ فیصلہ مصطفیٰ کا تھا. اب سامعین عزیز وقار، حضور نقاہت آ گئی جسم میں، جسم کمزور ہو گیا. حضرت بلال دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت. حضور نے فرمایا ٹھہرو، طبیعت سنبھلتی ہے آتا ہوں. طبیعت نہیں سنبھلی. حضرت بلال پھر آئے، حضرت علی بھی موجود ہیں. جے تسی ایتھے بھی نہیں بولنا پھر تسی وعدہ کر کے آئے ہو.
حضرت عباس بھی موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے. رسول اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی, کائنات کا دولہا نہیں اٹھ پایا. 63 بہاریں زندگی کی دیکھ چکے. پیارے آقا قرآن کی تکمیل ہو گئی. پیارے آقا سمجھ گئے اللہ پاس بلا رہے ہیں. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر. ابو بکر نے نہ دے ہاتھ چھٹ کے کہو سبحان اللہ. جتنی محبت ابو بکر نے اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر پر کب کبھی طاری ہو گئی, پکڑ کر عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. عمر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانے لگے. حضور نے پردہ اٹھا کر کہا لا لا یا رسول اللہ حکم. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے, مصلی نبوت پر کھڑا ہو جائے. سابعین ذیوقار خیبر میں جھنڈا علی کو ملا, علی نے جھنڈا لے کر فتح حاصل کی. ابو بکر نے مبارک دی, عمر نے مبارک دی, صحابہ نے مبارک دی, کیونکہ جھنڈا اسلام کا تھا, ہاتھ علی کا تھا, فیصلہ مصطفیٰ کا تھا. لیکن جب 63 برس پورے ہوئے, حضور دنیا سے جانے لگے, حضور نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا. علی بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا کیونکہ فیصلہ مصطفیٰ کا تھا. فیصلہ کس کا تھا؟ سامعین ذیوقار حضرت علی وہ ہے. ابھی تو میں نے پہلا کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اسی میں سے گفتگو آگے نکلی ہے. بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر رہا تھا. وہ مسجد جا رہے ہیں, کافر نے جان بوجھ کے حضرت علی کو مسجد سے لیٹ کرنے کی کوشش کی. جاگ رہے ہیں, طاقت سے تو کر نہیں سکتا تھا. اس نے ایک مکر کیا, واللہ خیر الماکرین. وہ یہ بھول چکا تھا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس نے یہ چال چلی, اس نے حضرت علی سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے کون سے جاندار بچے دیتے ہیں, کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں. وہ کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی گن کے بتانا شروع کر دیں گے, فلاں بچے دیتا ہے, فلاں بچے دیتا ہے, فلاں انڈے دیتا ہے, فلاں انڈے دیتا ہے. گنتے جائیں گے, گنتے جائیں گے, نماز کا وقت ختم ہو جائے گا, علی مسجد نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن وہ کافر تھا نا, کافر, اسے یہ نہیں پتا جس سے سوال کر رہا ہے اس کے بارے مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. علی نے علی کو روکا کافر نے, یا علی. کس نے کہا؟ کیا کہا؟ یا علی. ادب نہیں ہے نا. حضرت علی رکے, بول کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں, کون سے جاندار بچے دیتے ہیں. حضرت علی رکے نہیں, ہائے ہائے رکے نہیں, قدم بھی نہیں روکا. اس کی طرف دیکھا اور کہا جن جانداروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. یہ کہہ کر علی مسجد میں گئے اور جا کر کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. حضور کے اس تاجدار مدینہ کے چوتھے خلیفہ نے بزبان حال ایک میسج دیا, ایک پیغام دیا. چکوال والوں وہ پیغام یہ تھا کہ تم جتنا زور لگا لو نہ علی کو
گیا، اور جب میں دنیا سے گیا تو مسجد میں تھا، اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے مجھ پر حملہ کیا، میری زبان پہ ایک جملہ تھا، فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، علی دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر کا انتخاب، علی دنیا سے گئے اللہ کے گھر کا انتخاب، علی یہ میسج دے کر گئے، یہ پیغام دے کر گئے، جو علی والا ہوتا ہے وہ مسجد سے دور نہیں بھاگتا، جو علی والا ہوتا ہے اس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، جو علی والا ہوتا ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ مسجد کا نام تنظیم نہیں کرتا۔ علی نے مسجد میں آ کر توحید کا میسج دے دیا کہ داتا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، دستگیر وہ ہے۔ علی نے یہ پیغام دیا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ سامعین عزیز وقار، علی والے کدھر جاتے ہیں اور علی کے منکر جی مسجد، مہربانی کرو، علی کے دشمن مسجد میں نہیں جاتے، بلکہ میں اگوں ہی آنا ہے نا، بلکہ مسجد جانے والوں کا راستہ روکتے ہیں۔ بولیا کرو، غلط کہہ رہے ہیں، چلو جملہ کھول دینا، روکتے ہیں راستہ سبیل اللہ کے، جی شربت پلا کے، جلوس کٹ کے، علی والے کا راستہ روکتے ہیں، لیکن علی والے پھر بھی مسجد، بولو نا، کدھر جاتے ہیں؟ کیونکہ علی نے یہ پیغام دیا، میری پیدائش ہوئی اللہ کے گھر، میں دنیا سے گیا کدھر تھا؟ یعنی کہ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو، اور جو اللہ کے گھر کا نام بدل دے وہ علی والے ہیں۔ پہچانیے نا، پہچانیے اپنے گرد، علی والے ہوتے ہی وہ ہیں جن کی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ سامعین عزیز وقار، میں باقاعدہ طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا جی، یہ تو ایک کلام پڑھ رہا تھا، اسی میں سے بات آگے کی طرف چل نکلی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، اس دنیا میں مختلف طبقات ہیں، جاگ رہے ہیں، مختلف طبقات ہیں۔ پولیس ایک طبقہ، ٹیچرز ایک طبقہ، سیاستدان ایک طبقہ، جتنے بھی دنیا میں طبقات ہیں ان تمام طبقات میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، پولیس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ٹیچرز میں اچھے بھی ہیں، بولو نا، سیاستدانوں میں اچھے بھی ہیں، مولویوں میں اچھے بھی ہیں، جی اچھے بھی ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں، واہ واہ، اچھے بھی ہیں۔ دیکھو، میں یہ جملہ میں نے نہیں کہا برے ہیں، اے انہوں نے کیا ہے۔ سامعین عزیز وقار، یہ حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہر طبقے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے، آواز گھاٹے، ایک طبقہ ہے پوری دنیا میں ایسا جس میں برے نہیں ہیں، اچھے ہیں۔ ہائے ہائے، ذرا ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ اور سامعین عزیز وقار، یہ میری بات نہیں، میری بات ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا،
हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। मैं हदीस सुनाऊं आप कहेंगे ज़ईफ है, रावी दुरुस्त नहीं है। कोई कोटेशन सुनाऊं आप कहेंगे साडे मसलक दे मौलवी दी नहीं। अरे मैं उधर से आयत पढ़ रहा हूं जिस कुरान को पढ़ने से पहले अकीदा बनाना पड़ता है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। वो कुरान कहता है कुल्लन, अरबी सुनने वाले कह दियो सुभान अल्लाह, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। नबी पाक की सहाबा जो जो मेरे नबी के कदमों में आया, मैंने सबको जन्नत देने का वादा कर लिया, सबके साथ राजी हो गया। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। जो नबी के कदमों में आया इज्जतें पा गया, जो नबी के कदमों में आया मकाम पा गया। अबू बकर आया, सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर आया, फारूक आज़म बन गया, उस्मान आया, ज़ुन्नुरैन बन गया, अली आया, हैदर कर्रार बन गया, मुआविया आया, कातिब वही बन गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास आया, कातिब हदीस बन गया, अब्दुल्ला बिन मसूद आया, कातिब कुरान बन गया, हंज़ला आया, रसूलुल मलाइका बन गया। बिकता बिकाता इंसानी मंडियों की ज़ीनत बनता बनता काले रंग का बिलाल आया, बहुत सारे रसूल बन गया। वकुल्लन, जो भी मुस्तफा के कदमों में आया मैंने उसको जन्नत का टिकट दे दिया। ये मेरी बात नहीं, दुनिया में जितने तबकात हैं हर तबके में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मौलवियों में अच्छे भी हैं। एक मौलाना साहब मेरे जानने वाले हैं, वो उनसे किसी ने कहा जी निकाह पढ़वाना है। मौलाना साहब ने कहा पढ़ा देते हैं। वो बेचारे बिल्कुल सादा लोग थे, जट से आदमी थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया। मौलवी साहब ने मिठाई दी थी, आखिया जी घर जाओ, फीस तो पता है निकाह दी फीस होती है, वो उन्होंने कोई नहीं दी। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ 2 घंटे बाद बंदे फिर आ गए घर ते आके कहते ने मौलवी साहब तलाक करानी है। अब तलाक करवाने में मौलवी का क्या रोल? खुला अगर होनी है तो औरत ने तलाक मांगनी है, अगर तलाक देनी है तो तलाक किसने देनी है? शोहर ने। मौलवी का तो उसमें काम ही कोई नहीं। लेकिन मौलवी साहब ने गुस्सा सी भाई पहले भी पैसे मौलवी साहब ने किया, अगर उसे दिन तलाक करानी हो 10,000 लगता है जी। मौलवियों में अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे थे ना। अच्छे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, जो औरतें मेकअप करती हैं, सुर्खी लगाती हैं, ना महरमों के सामने जाती हैं, दोज़खी है। एक बंदे ने खलो क्या मौलवी साहब तुहाडी बीवी भी लांदी है, कहंदे ने फिर सोहनी भी तो लगदी है ना। मौलवियों में अच्छे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी विफाकुल मदारस के इम्तिहान दिए हुए हैं, दरस निज़ामी किया हुआ है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अच्छे लोग भी हैं बुरे भी, लेकिन मोहम्मद के सहाबा में कोई बुरा नहीं। कोई ईमान खड़ा है हिकबा से, शैतान खड़ा है हिकबा से। कई नशा करके लिखी है, कई पैसे घिन के लिखी है, तारीख ने वर के पाड़ के सट कुरान खड़ा है एक पास है। सामईन ज़ीवकार, कुरान सहाबा के साथ है, कुरान सहाबा से जुदा नहीं है। और सामईन ज़ीवकार, अगर आज के जमाने में सहाबा को समझना है, आइए मैं एक मिसाल पेश करता हूं। आप बैतुल्ला को एक यूनिवर्सिटी समझ ले यूनिवर्सिटी है। इन्ना अव्वल बैति वुज़िया लिन्नास, अल्लाह ने जो पहला घर बनाया वुज़िया बनाया गया लिन्नास, लोगों के लिए, बेबक्का मक्का है। सामईन ज़ीवकार में अपना दिल, गुर्दा, फिफड़े
میدا پہاڑ کے رکھ رہے ہیں سامنے. اگر جملہ پسند آیا تو بولیو ضرور. اگر بیت اللہ کو ایک یونیورسٹی سمجھ لیا جائے, اس یونیورسٹی کا ڈائریکٹر اللہ خود ہے, یونیورسٹی کا لیکچرار, پروفیسر, ٹیچر محمد الرسول اللہ ہے, یونیورسٹی کا نصاب کتاب اللہ ہے, یونیورسٹی میں پڑھنے والے حزب اللہ ہے, حزب اللہ ہے, یونیورسٹی کا ممتحن خود اللہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اس یونیورسٹی کا نصاب کتاب اللہ ہے. اس یونیورسٹی سے پاس ہونے والوں کے لیے جو انعام ہے وہ خالدین فیہا ابدا جنات تجری من تحتہا الانہار ہے, اور اس یونیورسٹی سے ملنے والی سند کا نام رضی اللہ ہے. مکہ کیا ہے؟ یونیورسٹی. ڈائریکٹر کون ہے؟ ٹیچر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ. پڑھنے والے کون ہیں؟ بولو بولو بولو, کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ. اور آپ کو پتہ ہے حزب کسے کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب ہوا تھا, احزاب جمع ہے, اس کی واحد ہے حزب. حزب کہتے ہیں فوج کو. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا سامعین عزیز وقار. اللہ کہتے ہیں محمد کے صحابہ جو ہے نا حزب اللہ ہے. جڑے سمجھو بولو سبحان اللہ. جے تسی نہیں بولنا میں مائک کو نہیں جے چھڑنا, انہوں دل ہے چھاڑ دے ذرا کہتے ہو سبحان اللہ. سامعین عزیز وقار, اولئک حزب اللہ. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک استدلال. خدا دے واسطے کوئی بندہ استدلال کرن دی کوشش کرے تو ادھے بھی بول دیتا کرو. ایک جگہ پہ ایک دوست نے بلایا, وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے قرآنی آیات کا سہارا لیا اور اسی پر گفتگو کی. کوئی شعر نہیں سنایا. تقریر کرنے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے 2 تاریخیں اور لی ہوئی تھی. انہیں آ کر آکھیا جڑیاں اور لئیاں نے نا وہ کٹ دیو, اتھے آن دی ضرورت ہے. تے جے میں اتھے پڑھدا کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی. اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, خدا را جملہ سمجھ آئے تو بولیے گا. اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ. سارے بولو, اے میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی گئے. اولئک حزب اللہ. محمد کے صحابہ اللہ کی فوج ہے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے, یہ علماء بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی فوج پر تنقید کرنے والا غدار ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ قانون ہے, پاکستانی قانون ہے. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان پر کرپشن کا یا کوئی تنقید نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کی, اور بولو نا یار, پاکستان کی کیا ہے؟ فوج ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ. جڑے سمجھے ہو کہہ دے سبحان اللہ. پاکستانی فوج پر آپ تنقید نہیں کر سکتے, پاکستانی فوج کے بارے تنقید نہیں کر سکتے, پاکستانی فوج پر تبرہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی فوج پاکستان سے محبت کرتی ہے, اور جو پاکستان سے محبت کرے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی. سامعین ذی وقار تو مجھے کہنے دے, اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ. محمد کے صحابہ اللہ کی فوج ہے. تو پھر یہ عقیدہ مان کہ محمد کے صحابہ پہ تبرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. اس وقت ملک پاکستان کے نامور خطیب ہیں. اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے.
اور اللہ کرے یوں ہی مترنم آواز سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے رہیں. اولئک حزب اللہ. صحابہ کون ہیں؟ اللہ کی فوج. اور کسی کی فوج پر تنقید کرنا غداری کے برابر ہے. اللہ کی فوج پر تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی. اور اولئک حزب اللہ یہ ایک آیت نہیں, آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے. قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر اللہ نے صحابہ کی عزت کو بیان کیا, صحابہ کی عظمت کو بیان کیا, صحابہ کی طہارت کو بیان کیا. آپ قرآن اٹھائیے, قرآن میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المتقون, صحابہ کے حق میں. اولئک هم الراشدون, صحابہ کے حق میں. اولئک هم الفائزون, صحابہ کے حق میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کے حق میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, صحابہ کے حق میں. محمد الرسول اللہ, صحابہ کے حق میں. وَالَّذِينَ مَعَهُ, صحابہ کے حق میں. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, صحابہ کے حق میں. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, صحابہ کے حق میں. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا, صحابہ کے حق میں. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ, صحابہ کے حق میں. وَرِضْوَانًا, صحابہ کے حق میں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ, صحابہ کے حق میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کے حق میں. فی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, صحابہ کے حق میں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, صحابہ کے حق میں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین, صحابہ کے حق میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صحابہ کے حق میں. فی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, صحابہ. ارے اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا, قطرے کو دریا, ذرے کو صحرا بنا دیا. بانٹو شفا لعاب آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا. پوچھا گیا عشق نبی کی مثال دے, میں نے قلم سے لفظ صحابہ. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, خلافت راشدہ. محمد کے صحابہ پر تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی. سامعین عزیز وقار, صحابہ کے سردار کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق. ایتیو صدیق اکبر ہے یارو, جنہیں مونڈے تے احمد چڑھیا. جنہوں پنجابی سمجھ آتی ہے کہہ دیو سبحان اللہ. پنجابی سمجھ آ رہی ہے, سارے لکھنؤ تو نہیں آئے نا, کہہ دیو سبحان اللہ. ایتیو صدیق اکبر ہے یارو, جنہیں مونڈے تے احمد چڑھیا. او جس ساری خلقت تو پہلا کلمہ محمد دا پڑھیا. روز حشر شرمندہ ہو سی. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں, آپ کا عقیدہ ہوا بولیے گا, عقیدہ نہ ہوا بالکل نہ بولیے گا. میں ببانگے دوہل عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ایتیو صدیق اکبر ہے یارو, جنہیں مونڈے تے احمد چڑھیا. اور جس ساری خلقت تو پہلا کلمہ محمد دا پڑھیا. روز حشر شرمندہ ہو سی, اور جڑا نام صدیق تو سڑیا. کم تر اے ہن حقدار جنت دے, او جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا. سامعین عزیز وقار, صدیق کون صدیق؟ خلافت میں اول ہے صدیق اکبر. سارے بھی کھروتے ہو کہو سبحان اللہ. سارے ایک دفعہ کہو, پھر میں تھوڑی جان چھڑا. ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ.
خلافت میں اول ہے صدیق اکبر، نیابت میں اول ہے صدیق اکبر، امامت میں اول ہے صدیق اکبر، صداقت میں اول ہے صدیق اکبر، شرافت میں اول ہے صدیق اکبر، ولایت میں اول ہے صدیق اکبر۔ خلافت بھی کرتی رہے ناز جس پر، عدالت بھی کرتی رہے ناز جس پر، شرافت بھی کرتی رہے ناز جس پر، امامت بھی کرتی رہے ناز جس پر، ولایت بھی کرتی رہے ناز جس پر۔ نبی کا ہے پیارا صدیق اکبر، خدا کا دلارا ہے صدیق اکبر، نبی کو ہے پیارا صدیق اکبر، وفا کا شمارا صدیق اکبر، خدا کا استعارہ صدیق اکبر، کفر پر شرارہ ہے صدیق اکبر۔ میری ابتدا ہے وہ صدیق اکبر، میری انتہا ہے وہ صدیق اکبر، بڑا باوفا ہے وہ صدیق اکبر، میرا رہنما ہے وہ صدیق اکبر، بڑا باصفا ہے وہ صدیق اکبر۔ وہ آیا صحابہ کا سردار بن کر، وہ گلشن نبی کی ہے مہتار بن کر، خدا کا نرالا وہ شہکار بن کر، وہ حق و صداقت کا پرچار بن کر، مجاہد و غازی وہ سالار بن کر، وہ عشق رسالت میں سرشار بن کر، جو کچھ تھا گھر میں وہ سب لے کے آیا، سبھی مال و دولت ہے دو پر لٹایا، خدا کو بھی یہ تیرا انداز بھارا جو سارے صحابہ پہ ہے آ کے چھایا، فرشتوں کو بھی رب نے ہے پہنوایا، پہن کر وہ گوری کی پوشاک آیا۔ صداقت میں اول کہیے صدیق اکبر، ایڈی اچھی وزن صدیق اکبر کا وہ انٹرچینج تک آواز جائے۔ خلافت میں اول، ولایت میں اول، پیچھے والے بھی کہے خلافت میں اول، امامت میں اول، عدو پر ہے بھارا، ہے نعرہ ہمارا، وفا کا شمارا، خدا کا استعارہ۔ سنیے گا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فدق دے ناتے جے کوئی ترکا بچایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل توے گل ولا نہیں سکدا، نبی دے ناتی جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ سامعین عزیز وقار، میں صحابہ اور اہل بیت پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت کی موجودگی میں میرے جیسے طفل مکتب کا زیادہ دیر گفتگو کرنا نامناسب ہے۔ حضرت کا وسیع ظرف ہے کہ انہوں نے کچھ دیر مجھے برداشت کیا۔ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، گستاخ محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں۔